أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيت الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين ولعن الله على منكر فضائله وغاصب حقوقهم أجمعين صلوات اللهم صل على اللهم صل نعرہ على تکبیر، محمد وآل محمد. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ازل سے یا ابد تک رسول اللہ. حافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت برائے ظہور منتقم خون حسن والحسین صلوات اللہم صلی علی محمد. آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے. دعا گو ہوں کہ میرا مالک وہ تمام احباب جو کسی بھی انداز سے اس مجلس کے بپا ہونے میں کسی بھی طرح کی معاونت یا کاوش کرنے میں شامل رہے ہیں، دعا کرتے ہیں میرا مالک ان تمام احباب کی اس سعی کو، اس کاوش کو، اس سلسلے میں کیے گئے ان کے اقدامات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بالخصوص دعا کیجئے ہمارے مرحوم و مغفور بھائی جناب سید فرزند حیدر صاحب، جناب سید عطا حسین صاحب اور جناب سید نجم الحسن شاہ صاحب، مالک حسین بادشاہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. شفاعت محمد و آل محمد انہیں نصیب ہو، لواء حمد کا سایہ نصیب ہو. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی طرح ہمارے بہت ہی پیارے یقینی طور پہ جوار سرکار مولا علی اصغر میں ہیں، حیدر قرار، مالک ان کو بھی مزید درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. یقیناً آپ سب کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہوگی. اس دعا کی قبولیت کے لیے بادشاہ حسین کی ذات اقدس پر بلند تر صلوات. سلامت رہیے. مجالس کے سلسلے کی آج یہ دوسری نشست، ہماری 2 روزہ مجالس، آج اس کی یہ دوسری اور اس سلسلے کی آخری نشست. کل سے جس گفتگو کا ہم نے آغاز کیا، جو عنوان ہم نے کل سے اس کا آغاز کیا، عسکریین یعنی 2 عسکری. آپ کی پسندیدگی، آپ کی محبت اور آپ کی دعائیں مجھ تک ہمارے پیغمبر نے، جناب ہمارے بھائی نقوی صاحب نے، انتصار صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں پہنچائیں. ان کے لیے میں مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ میرا مالک اپنے تمام فضائل کو، اپنے ان تمام اسرار کو، ان مناقب کو آپ تمام احباب کو، ہم سب کو اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے آج آغاز کرتے ہیں اور گفتگو کے اس نقطے کی جانب بڑھتے ہیں، کیونکہ کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ جس گفتگو کا ہم نے آغاز کیا ہے عسکریین، اس میں سرکار مولا حسن عسکری بادشاہ سے جس گفتگو کو ہم شروع کریں وہ سرکار ولی العصر بادشاہ تک جائے. تو آج کوشش کریں گے مالک کا ذکر، اور مجھے بتلایا گیا ابھی کچھ دیر پہلے ہی کہ آج بعد از مجلس، کیونکہ تابوت ہے سرکار مولا حسن عسکری بادشاہ مالک علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو کوشش کریں گے کہ آج کے اس نشست میں بھی مالک کا ذکر رہے اور مصائب میں بھی یقینی طور پہ میرے بادشاہ کا ذکر ہو. جیسا کہ میں کل کہہ رہا تھا کہ عسکری معنی ہے سپاہ والے کے، عسکری معنی ہے لشکر والے کے، لیکن جب کوئی اسم مالک کی طرف منسوب ہوتا ہے تو وہ اختیارات الہیہ کا ایک عنصر بن جاتا ہے. اس اسم سے اللہ کا کوئی نہ کوئی اختیار ظاہر ہوتا ہے. آپ بالعموم کسی کو بھی عابد کہتے ہیں،
عبادت گزار کہتے ہیں. لیکن یہی اسم جب آپ مالک سے منسوب کر کے جب آپ محمد و آل محمد میں کسی ذات اقدس کو عابد کہیں گے تو اس کا مطلب صرف عبادت گزار نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہوگا ایسا عبادت گزار کہ جس کی عبادت پہ عبادت کو ناز ہو جائے. اللہ کی وہ عبادت کے جس عبادت کے بعد اللہ کہے کہ ہاں اب اس کا حق ادا ہو گیا. میں اکثر اس ضمن میں ایک جملہ کہتا ہوں اور آپ نے باپ کی بھی سماعتوں سے یقیناً ٹکرایا ہوگا کہ اللہ، اور جو خاص طور پر آپ احباب جو پہلی ہماری 2 نشستیں تھیں ان میں شامل رہے، کہ اللہ متکبر ہے اس بات پر، وہ تکبر کرتا ہے اس بات پر کہ محمد و آل محمد اسے سجدہ کرتے ہیں. ان کا سجدہ اس کو متکبر کر دیتا ہے، ان کا اقرار کرنا اس کا اثبات بنتا ہے عالمین میں، اور ان کا اس کے غیر کو رد کر دینا انکار بن جاتا ہے عالمین میں. ایک خاص تناظر میں آج گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، اور خاص طور پر اس لفظ عسکری کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بات ایک ضمن میں اور آگے جائے گی. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی اس گفتگو میں، کیونکہ ایک ماحول ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جو خود بھی مجھے ایک روحانیت کا احساس دے رہی ہے. اس وقت میں بیٹھا ہوں خیرپور لکمان میں، پاکستان میں صوبہ سندھ کا ایک شہر خیرپور لکمان. یہاں پہ گنج شہداء میں بالکل شبیہ ہے روضہ اقدس سرکار مولا سید الشہداء مولا امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو آج اسی جگہ سے مالک کے اس ذری کی شبیہ کے سامنے ہی میں بیٹھا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں. تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک خاص تناظر میں کچھ باتیں آج اس عالم کی بھی ہو جائیں کہ جس میں ہم بڑا کم پرواز کرتے ہیں، بڑا کم جانتے ہیں. آج فضائل سے آگے بڑھ کے تھوڑی سی گفتگو اسرار کی بھی ہو جائے. آج اس عالم ناسوت سے نکل کے تھوڑی سی گفتگو عالم انوار کی بھی ہو جائے. تو میں آغاز میں یہ ذکر کروں گا، اور امید ہے میری کہ آپ میرا ساتھ دیں گے اس ضمن میں. ایک سوال رکھوں گا اور اس سوال کا جواب ہم تلاش کرنے کے لیے جائیں گے. تھوڑی سی اس کی آواز آپ، تاکہ میں ان کی آواز سن سکوں جب وہ نعرہ لگاتے ہیں. معذرت. بالعموم ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ ختم مرتبت سرکار مولا محمد بادشاہ معراج پہ تشریف لے کر گئے، ایک سٹیپ کم. تو جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ معراج پہ تشریف لے کے گئے تو ہم کہتے ہیں بالعموم یہ طرفین میں ہے، میں جیسا ہے بعین ہی ویسا پہنچا رہا ہوں، نتیجے کا لطف اٹھائیے گا آپ. میرا خیال ہے چند لمحوں کی تمہید ہے، یہ 10-20 سیکنڈ سے زیادہ کی نہیں ہے. تو بالعموم ایک بات ہم کہہ دیتے ہیں کہ جب مالک معراج پہ تشریف لے کر گئے اور مقام او ادنا پہ پہنچے تو پردے کے اس جانب اللہ تھا. یہ ایک عام طور پر ایک بات کر دیتے ہیں کہ پردے کے اس جانب اللہ تھا اور مالک محمد تشریف لے کے گئے ان سے ملاقات کے لیے. میرا ایک سوال ہے، یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو جائے گا. پردے کے اس جانب اللہ تھا، یہ کہہ دینا اور اس پر ایمان رکھنا بذات خود اللہ کی وحدانیت اور اس کی یکتائی کے خلاف کفر ہے. کیسے؟ کیسے؟ سوال یہ ہے. جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ معراج کے پردے کے اس جانب اللہ تھا تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کو مقید کر دیا، اللہ کو قید کر دیا، اللہ کا ایک مقام واضح کر دیا کہ اس جانب اللہ تھا. جب ہم یہ کہیں گے کہ پردے کے اس جانب اللہ تھا تو اس کا مطلب ہے پھر اس جانب اللہ نہیں تھا. اچھا، اگر یہ اس انداز میں نہیں کہیں گے تو صرف یہی کہیں گے اس جانب اللہ تھا تو تب بھی اللہ کی ایک حدود کا تعین ہو گیا کہ اس طرف اللہ جو حدود میں آ جائے پھر وہ اللہ تو نہیں ہے. جو مقام میں قید کر دیا جائے پھر وہ اللہ تو نہیں ہے.
اللہ تو مقام میں قید نہیں ہوتا، اللہ تو مقید نہیں ہوتا، وہ تو کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ پہ ہے۔ تو پھر یہ جب کہہ دیتے ہیں کہ معراج کے پردے کے اس طرف اللہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک اور سوال کرتا ہوں، بعض اوقات سوال کا جواب حل نہیں کرتا، سوال کے مقابلے میں سوال حل کر دیتا ہے۔ ایک سوال ہے میرا، یہ جس مقام کا ہم ذکر کرتے ہیں، کیا اس مقام پر اللہ کے قرب میں غیر اللہ کا تصور آ سکتا ہے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے سرکار ختم مرتبت کی ایک حدیث کا سہارا لے لیتے ہیں۔ مالک نے کہا اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا، محمد کے نور کو صادر کیا۔ اب جب یہ بات کرتے ہیں کہ اس نور کو خلق کیا، تو میرا ایک سوال ہے، کاہے سے خلق کیا؟ اگر جواب یہ ہوگا کہ نور سے خلق کیا، تو یہ یاد رکھیے گا کہ نور خود اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر محمد بادشاہ کے نور کو نور سے خلق کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے نور پہلے ہو گیا، بادشاہ محمد بعد میں ہے۔ تو پھر اولو ما خلق اللہ نوری، یہ حدیث کہاں گئی؟ تو اس کا مطلب ہے نور نہیں تھا، نور نہیں تھا، میرے بادشاہ محمد تھے۔ تو جب یہ نور نہیں تھا اور مالک محمد تھے، تو پھر وہ کاہے سے تھے؟ کیونکہ نور تو خود مخلوق ہے اور وہ بعد میں ہوگی۔ اتنا یاد رکھیے گا کہ جس سے مولا محمد ہیں اسی سے مولا علی ہیں، جس سے علی ہیں اسی سے حسن ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور جس سے حسن ہے اسی سے حسین ہیں، اسی سے سرکار حسن عسکری ہیں، اسی سے میرے مولا سرکار قائم ہیں۔ بہت توجہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر کس سے؟ نور سے نہیں۔ جو نور آپ کے اور میرے ذہن میں ہے، اللہ نے آپ کو اور ہمیں سمجھانے بتانے کے لیے، کیونکہ ہمارے تصور میں نور سے اعلیٰ کوئی شے نہیں ہے، تو اللہ نے نور سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نور السماوات ہے، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن یہاں نور سے مراد وہ نور نہیں ہے جو نور آپ اور ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ نور خود مخلوق ہے، وہ بعد میں ہوا، وہ پہلے تھا۔ تو سرکار ختمی مرتبت مولا محمد کس سے ہیں؟ سرکار مولا محمد اللہ سے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ سے ہیں۔ اب جس نور سے اللہ ہے اسی سے مولا محمد ہیں، اور سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، تو پھر جس سے محمد ہیں اس سے علی ہیں۔ تو سادہ سی بات ہے، مولا کے فرمان میں ہی اس کا جواب چھپا ہے کہ جس سے اللہ ہے اسی نور سے مولا محمد ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے محمد و علی اللہ کے غیر نہیں ہوئے۔ آپ سلامت رہیں، وہ اس سے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ہمارے ہاں کچھ محرم رشتے ہوتے ہیں، کچھ غیر محرم رشتے ہوتے ہیں۔ محرم رشتوں میں پردہ نہیں ہوتا، ماں بیٹے میں پردہ نہیں ہے، باپ بیٹی میں پردہ نہیں ہے، میاں بیوی میں پردہ نہیں ہے۔ لیکن جو غیر محرم رشتے ہیں، میں دنیاوی مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، ان میں پردہ ہے۔ اب وہی بیٹی جو باپ سے پردہ نہیں کرتی، لیکن جب کسی غیر محرم کے سامنے جائے گی تو پردہ کرے گی۔ اسی طرح مرد کے لیے بھی کچھ جگہوں پہ پردہ ہے، یعنی جب غیر محرم کے سامنے جائیں گے تو پردہ ہے، لیکن محرم میں پردہ نہیں ہے۔ سرکار ختمی مرتبت مولا علی اللہ کے غیر محرم نہیں ہے، یہ محرم ہیں۔ بس لطف لیتے جائیے گا، آج آپ کو معراج پہ لے جا کے چھوڑ دوں گا میں، پھر وہیں پہ لطف لیتے رہیے گا۔ یہ غیر محرم نہیں ہے، یہ اللہ کے محرم ہے۔ آل محمد، بادشاہ محمد سے لے کر میرے مولا محمد تک، ٹھیک ہے؟ کلونا محمد نا امام زمانہ، سرکار محمد سے لے کے مولا محمد تک، یہ سب اللہ کے غیر محرم نہیں ہے۔
تو پھر سوال یہ ہے کہ جب غیر محرم نہیں ہے تو پھر پردہ کیسا؟ بہت باریک اور نازک جگہ پہ ہوں، خدا کا واسطہ میرا ساتھ دیجیے گا. جب غیر محرم نہیں ہے تو پردہ کیسا؟ محمد بادشاہ اللہ کے نور سے صادر ہوئے، اللہ نے اپنے نور سے جدا کیا، اسی نور سے علی کو، اسی نور سے آل محمد کو. تو اس کا مطلب ہے غیر محرم نہیں ہے. تو معراج کے قصے کو سادہ انداز میں ایک لفظ میں بتا رہا ہوں، تیری میری پہچان کے لیے جدا کیا گیا، تیری میری پہچان کے لیے، ورنہ حقیقت نور الہیہ ایک ہے. بہت غور سے میرے جملے کو، خدا کا واسطہ بڑے غور سے، میری 4 مجلسیں جو میں نے پہلے اللہ علی اور شرک پہ 2 مجلسیں پڑھی اور یہ 2 مجلسیں ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک جانب کھڑا ہے، اسے ضائع مت کیجئے گا. میں نے کہا حقیقت نور الہیہ ایک ہے. تو معراج کے پردے کی کہانی کو اگر میں ایک جملے میں کہوں حقیقت ایک ہے، تو پھر میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ معراج کی کہانی یہ ہے کہ پردے کے ادھر بھی اللہ تھا، پردے کے ادھر بھی اللہ تھا، اور پردہ بھی خود اللہ تھا. آپ سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ کے قرب میں جہاں کی یہ بات ہے وہاں غیر اللہ نہیں، کیونکہ وہاں حقیقت نور الہیہ جائے گی، وہاں حقیقت نور الہیہ ہوگی. اب اس زمن میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں اور اس روایت تک آ جائیے، وہی روایت ہمیں ہمارے منطقی نقطے تک لے آئے گی. سرکار ختم مرتبت میرے بادشاہ موجود ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آئے حضرت ختم مرتبت پہ، جیسا کہ وہی لے کے آتے ہیں. اور وہی لے کے آئے تو دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں سرکار ختم مرتبت کی، اور زیارت کرتے ہوئے مسکرا رہے ہیں. منظر بڑا حسین ہے، وہ منظر دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. وہ منظر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جانے نہیں دے رہا. منظر کیا ہے کہ سرکار ختمی مرتبت مولا محمد اپنے سر پہ دستار پہن رہے تھے، ایسے دستار باندھ رہے تھے. تو گویا میرے مولا محمد کے سر پہ جب وہ دستار باندھتے تھے تو ہر پیچ پہ ایک ایک عالم قربان ہو رہا تھا، ایک ایک کائنات اپنے آپ کو لٹا رہی تھی اس ایک ایک پیچ پہ جو میرا بادشاہ اپنے سر کی زینت بناتے جا رہے تھے. تو دیکھ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. تو بادشاہ محمد نے بھی ایسے، جب آپ دستار باندھے نا تو ایک پیچ باندھ کے ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، پھر ایک پیچ، تو بادشاہ نے ایسے رکھا ہوا ہاتھ اور کہا جبرائیل کیا دیکھ رہے ہو، اور ابھی دل میں کیا سوچ رہے تھے؟ ویسے جیسے کسی خواب سے باہر آتا ہے کوئی. تو جبرائیل نے کہا کہ نہیں بادشاہ، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی. کہا نہیں، سوچ تو رہے تھے. تم کیا سمجھتے ہو صرف زبانوں کی حجت ہے، ہم دلوں کی بھی حجت دل میں تو تھا، اب زبان پہ لاؤ کیا. کہ بادشاہ بس ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ میں نہ ہوتا تو یہ وحی کے سلسلے کیسے آتے، کس طرح وحی آتی، کیسے آپ تک پہنچتی، کس طرح معاملات آگے بڑھتے. بہت توجہ. کہا اچھا جبرائیل یہ سوچ رہے تھے، کیا عمر ہے تمہاری جبرائیل؟ کہ بادشاہ کیا بتاؤں. اب یہ وہ روایت ہے جو شیعہ سنی محفلوں میں پڑھی جاتی ہے. میری منزل یہ نہیں ہے، میں بڑی تیزی سے یہاں سے گزروں گا، میری منزل آگے ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا مالک اپنے سن و سال کا تو اندازہ نہیں ہے مجھے، ہاں عرش کے افق پہ ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، میں نے اس ستارے کو 70,000 بار دیکھا ہے. اچھا جبرائیل اب اس ستارے کو دیکھ لے تو پہچانے گا؟ کا مالک 70,000 بار دیکھا ہے، کیسے نہیں پہچانوں گا. تو بادشاہ نے اپنا وہ ہاتھ جو یہاں دستار باندھی ہوئی دستار پہ رکھا تھا، اس ہاتھ کو تھوڑا سا اوپر کیا، دستار پیشانی سے اوپر ہوئی تو میرے بادشاہ کی پیشانی جو نور سے منور ہوئی
تو جبرائیل نے دیکھ کے کہا خدا کی قسم مالک یہی نور ہے جو میں نے دیکھا. آباد یہی نور ہے جو میں نے دیکھا. کہ اچھا جبرائیل یہ سوچتا تھا کہ تو نہ ہو تو وہی کون لائے گا؟ کون لائے گا وہی اگر تو نہیں ہوگا؟ تو کیا ہے تیری حد جبرائیل؟ کا مالک آپ تو جانتے ہیں سدرا تک میری حد ہے، سدرا سے آگے نہیں جا سکتا. کہا تو پھر یہ وحی کے سلسلے کہاں سے آتے ہیں؟ بہت توجہ. کہا میرے بادشاہ سدرۃ المنتہا پر ایک نور کا منبع ہے، ایک نور کا قصر ہے. بس وہ جو نور کا قصر ہے، وہ نور کا قصر میں وہیں پہ کھڑا رہتا ہوں سدرۃ المنتہا پر، اور اس نور کے قصر سے آواز آتی ہے، جو آواز آئے وہ میں لے کے یہاں پہ آ جاتا ہوں. کہا جبرائیل کبھی اس قصر کے دروازے کو کھول کے بھی دیکھا ہے کہ اندر کون ہے؟ کہا مالک سدرا میری حد ہے، آگے جاؤں گا جل جاؤں گا ختم ہو جاؤں گا، کیسے اس قصر کو کھول کے دیکھوں؟ کہا چل پھر آج ایک کام کر، اس قصر کو کھول کے تو دیکھ اندر ہے کون. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. بڑی نازک منزل پہ ہوں اور یہ منزل طے ہو گئی تو آسان ہو جائے گا نتیجے تک آنا مجھے. کہا جبرائیل کھول کے تو دیکھ کہ اس قصر میں ہے کون. کہا مالک اجازت ہے؟ کہا ہاں جا، آج ہم نے اجازت دی. دیکھ تو صحیح کہاں سے احکامات لاتا رہا تو، دیکھ تو صحیح کون ہے وہاں پر جو تجھے بتاتا رہا بسم اللہ لے جا، الحمد لے جا، کون بتاتا رہا والناس لے جا، کون کہتا رہا کہ اب القوثر لے جا. جبرائیل جانے کب سے تھے، کب سے آدم پہ وہی لاتے رہے، شیش پہ وہی لاتے رہے، نوح پہ وہی لاتے رہے، صحف لاتے رہے، کتابیں لاتے رہے، وہاں سے احکامات ملتے رہے، زمین پہ لاتے رہے، یہی سوچتے رہے اللہ جانے یہاں پر کون سا نور جلوہ فغن ہے جو پکارتا ہے اور میں سنتا ہوں اور لے کے آتا ہوں. اسی شش و پنج میں آگے بڑھے تو مڑ مڑ کے سرکار ختمی مرتبت کو پیچھے دیکھتے رہتے ہیں. اس منظر پہ غور کیجئے گا اور میری جانب دیکھیے گا اگر لطف لینا چاہتے ہیں. مڑ مڑ کے سرکار محمد کو دیکھتے جاتے ہیں کہ اب مجھے پیچھے سے دیکھ کے روک نہ لیں، اب کہیں مجھے پیچھے سے دیکھ کے آواز نہ دے لیں. تو سرکار اسی طرح مسکرا کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جانا جانا دیکھنا، اور اسی طرح پیچ باندھتے ہیں اپنے سر پہ، پھر ایک پیچ باندھتے ہیں دستار کا اپنے سر پہ. جبرائیل نے اپنے پروں کو کھولا، پرواز کو شروع کیا. ہوا، سما، فضا، خلا ہوتا ہوتا سدرۃ المنتہا کی اس چوکھٹ پہ پہنچا. اب نیچے منظر دیکھ کے آیا تھا کہ سرکار ختمی مرتبت مسکراتے ہوئے اپنے سر پہ دستار باندھ رہے تھے. اب سدرۃ المنتہا پہ واقع اس نور کے قصر کے دروازے پہ آیا تو ایک بار اجازت ملی تھی سرکار ختمی مرتبت کا سلام کہہ کے، اب اس نے بسم اللہ پڑھ کے جو اس نور کے قصر کو کھولا تو زمین پہ چھوڑ کے آیا تھا سرکار ختمی مرتبت مولا محمد اپنے سر پہ دستار باندھ رہے تھے. وہاں دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے بھی محمد اپنے سر پہ دستار باندھ رہے. سلامت رہیے، آباد رہیے. بس تیزی سے آگے بڑھیں تاکہ ہم اپنی منزل کے قریب ہو سکیں. اب حیران تیزی سے واپس آیا، زمین پہ اترا. اور میں ایک خاص وجہ سے آج آپ کو اس زاویے سے آگے لے کے آیا ہوں کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، تو میں نے چاہا کہ میرے بادشاہ کے ذکر کے ساتھ ہی سرکار ختمی مرتبت کا بھی ذکر ہو جائے گا، اور روایت میں نے وہی چنی کہ جس کا نتیجہ ہمیں ہمارے نتیجے کے قریب کر دے گا. میرا مالک آپ کو سلامت رکھے. تو اب جب دیکھا تو جبرائیل پریشان، ایک دم سے پلٹا واپس، وہاں سے تیزی سے زمین کی طرف آیا. اب یہاں پہ آ کے دیکھ رہا ہے سرکار ختمی مرتبت مسکرا کے دیکھ رہے ہیں اور دستار کے پیچ باندھ رہے ہیں، مسکرا کے دیکھ رہے ہیں. ہانپتی ہوئی سانس میں سرکار ختمی مرتبت کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. کہا مالک آپ بھی بادشاہ ہیں، دیتے بھی خود ہو، یہاں وصول بھی خود ہی کرتے ہو. میرا مالک وہاں سے روانہ بھی خود ہی کرتے ہو، یہاں وصول بھی خود ہی کرتے ہو. کہا جبرائیل تیری حد ہے سدرۃ المنتہا، تو اللہ کے اس نور کی تاب نہیں لا سکتا جو نور وہاں پر ہے جہاں تو نہیں جا سکتا.
تو اللہ کی اس آواز کو سن نہیں سکتا کہ جس آواز میں اللہ بولتا ہے، وہ آنکھ محمد کی ہے جو اسے دیکھ سکے، وہ کان محمد کا ہے جو اسے سن سکے۔ ہمارا احسان مان، ہم اس سے لے کر تجھے دے کر پھر تجھ سے لے لیتے ہیں۔ آباد و شاد رہیے۔ بہت طویل حدیث ہے لیکن میں جلدی سے نتیجے کے قریب ہونے کے لیے اس کو میں تیزی سے مکمل کروں۔ کہا جبرائیل کچھ اور دیکھنا چاہے گا؟ کہا مالک ابھی بھی کچھ باقی ہے۔ کہا نا جبرائیل جا، دوبارہ جا، کھول اس دروازے کو اور دیکھ اب کیا ہے۔ جبرائیل دوبارہ گئے، پیچھے پلٹ کے دیکھ رہے تھے، مالک اسی طرح دوبارہ اپنی دستار کے پیچ باندھنا شروع ہو گئے۔ جبرائیل نے پھر پر کھولے اور حد رفتار سے چلتا ہوا واپس اسی نورانی کسر کے پاس آیا۔ اب پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا تو محمد دستار باندھ رہے تھے، اب جب اس دروازے کو کھول کے دیکھا تو اب نظر آیا کہ علی دستار باندھ رہے ہیں۔ مولا آباد رکھے۔ علی کو دیکھا دستار باندھتے، پلٹ کے واپس زمین پہ آئے، پھر سرکار ختمی مرتبت کو دیکھا، کہا مولا اب تو میں نے علی کو دیکھا۔ کہا کچھ اور دیکھنا چاہے گا؟ کہا مولا اب۔ کہا پھر جا، پھر گئے، دروازہ کھولا تو حسن دستار باندھ رہے تھے، پھر واپس گئے حسین دستار باندھ رہے تھے، پھر گئے تو سید الساجدین نظر آئے، مولا محمد باقر نظر آئے، جعفر صادق نظر آئے، مولا موسیٰ کاظم، مولا رضا نظر آئے، مولا تقی و نقی نظر آئے۔ کہا اب جا کے دیکھ تو عسکری نظر آئے۔ بڑی ہی توجہ رکھنا، ایک بار ہانپتے ہوئے جبرائیل واپس آئے، کہا مالک یقین ہو گیا، آپ نے کہا کلنا محمد، ہمیں کبھی فرق نہیں کرنا، بادشاہ ایک ہی نور کے حصے ہیں۔ کہا اب جا کے دیکھ۔ کہا مولا ابھی بھی؟ کہا ہاں نا، جا کے دیکھ۔ اب جب جبرائیل آخری بار گئے تو منظر بڑا عجیب تھا۔ جبرائیل نے جا کے جب اسی نور کے کسر کے دروازے کو کھولا تو اب دیکھا کہ محمد کھڑے نظر آئے، علی کھڑے نظر آئے، حسن کھڑے نظر آئے، حسین کھڑے نظر آئے، تمام انوار کھڑے نظر آئے، لیکن اب منظر مختلف ایسے تھا کہ اس نے دیکھا کہ نور میں نور ملنا شروع ہوا، محمد کے نور میں علی کا نور ملا، حسن کے نور میں حسین کا نور ملا، ایک ایک کر کے یہ نور ملتے چلے گئے۔ جب یہ سارے نور مل گئے تو اب اس نے دیکھا کہ سرکار مہدی آخر الزماں دستار باندھ رہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سرکار مہدی آخر الزماں، میرے بادشاہ ولی العصر۔ صرف سنا، کبھی اس پہ توجہ نہیں دی، کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہم سارے۔ جب سرکار حسن عسکری بادشاہ کے ید اللہ ہاتھوں پر اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کی دلیل بن کے سرکار مولا مہدی تشریف لائے نا، جب بقیت اللہ بن کے مالک تشریف لائے، بقیت اللہ بن کے، اور میں آپ کو کیسے کیفیت بتاؤں کہ سرکار بادشاہ حسین کی اس زری کی شبی کے سائے میں بیٹھ کے سرکار بقیت اللہ کا اس وقت کے حسین کا ذکر کرتے ہوئے میری کیفیت کیا ہے۔ جو جملہ میں نے کل کہا تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے پسند کیا، بہت لوگوں نے پسند کیا کہ جب بھی علی کے بعد حسن آئے تو اس کے بعد آنے والا حسین ہوتا ہے۔ تو علی کے بعد حسن آ گئے تو اب جس کا انتظار ہے زمانے کو وہ اس وقت کا حسین ہے۔ تو آئیے آپ کو ایک منظر دکھاؤں میں، سرکار مولا حسن عسکری بادشاہ کے ہاتھ پر جلال الہیہ کی تصویر بن کر، کمال الہیہ کی تصویر بن کر میرا بادشاہ بقیت اللہ جب تشریف لائے تو مالک نے اس وقت ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا ایک جملہ میں نے آپ کو دینا ہے آج، بس میں متصل کر رہا ہوں نا۔ دیکھیے میں نے سرکار ختمی مرتبت رسالت مآب کا بھی ذکر کر لیا اور روایت ایسی چنی کہ ہم اپنی منزل کے قریب ہو گئے، سرکار حسن عسکری بادشاہ کا ذکر بھی ہوگا اور مولا سرکار مہدی بادشاہ کا بھی۔ تو ایک صرف وہ میں پورا خطبہ اگر پڑھنے چلا تو اس کے لیے تو شاید خمسہ درکار ہوگا، لیکن ایک جملہ
وہ بڑا باکمال جملہ ہے. اور اگر یہ میں آپ تک پہنچا پایا, میرے مالک نے وہ لفظوں کی خیرات عطا فرمائی اور وسعت قلبی اور ظرف ہوا, تو یقیناً آپ اس کو سمیٹیں گے. بادشاہ کے ہاتھوں پہ ہے, مالک نے زیارت فرمائی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بادشاہ نے اس عالم ناسوت کو اپنے نور جلالیہ سے منور فرمایا تو سب سے پہلے زیارت سرکار مولا ولی العصر آخر الزماں کی سب سے پہلی زیارت ان کے پاک بابا نے کی, مولا حسن عسکری نے کی. ایسے ہاتھ میں ان کی پاک ماں نے پہلے زیارت نہیں کی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں, پاک مخدومہ عالیہ بی بی نے پہلی زیارت نہیں, سب سے پہلی زیارت سرکار مولا حسن عسکری نے کی. ہاتھ میں ایسے اٹھا رکھا ہے اور اپنے بیٹے کی سرکار مہدی دورہ میرے بادشاہ ولی العصر کی مولا کے رخ روشن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا, اور اس کا ایک جملہ کہا. مالک نے کہا سبحان ہے وہ اللہ, بہت توجہ, سبحان ہے وہ اللہ جسے میں جیسا جملہ ہے میں چاہ رہا ہوں ویسے آپ تک پہنچاؤں, اور کاش مجھے اس کی شرح نہ کرنی پڑے, اس لفظ کی شرح نہ کرنی پڑے, یہ لفظ آپ تک پہنچ جائے. میں دعا کرتا ہوں میرا مالک حسین مجھے یہ توفیق دے اور آپ کو وہ اس ظرف کی بلندی تک لے جائے کہ یہ بنا شرح کے لفظ پہنچ جائے. مالک نے کہا سبحان ہے, ہاتھوں میں ہے قرآن ناطق, ہاتھوں میں ہے شریق القرآن, زیارت میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ یا شریک القرآن, تو ہاتھوں پہ ہے شریک القرآن سرکار حسن عسکری بادشاہ کے, اور کہہ رہے سبحان ہے وہ ذات, سبحان ہے وہ ذات جسے میں اپنا بیٹا ہبہ کرتا ہوں. مولا آپ کو آباد رکھے. جسے میں اپنا بیٹا ہبہ کرتا ہوں. میں کیا بتاؤں یہ ہبہ کے معنی کیا ہے. ہبہ, بیٹا سرکار مولا حسن عسکری کا ہے, ہبہ ہو گیا ہے, ہبہ ہو گیا. کسے کیا؟ اللہ کو, اس ذات کو ہبہ کر. چلیے دیکھیے اب مثال بھی بڑی باکمال آ گئی, جس ذات کی شبیہ اقدس کے سائے میں کھڑا ہوں. مولا حسین بادشاہ نے کربلا کی زمین خریدی, جی کربلا کی زمین خریدی, اور 60,000 تولہ سونے کے عوض خریدی, کیونکہ جو درہم دیا گیا وہ ایک درہم مطلب 1 تولہ سونا ہوتا تھا, تو 60,000 تولہ سونا 60,000 درہم دیے تھے اور خریدی. تو اسے خرید کے قبیلہ بنو اسد کو واپس ہبہ کر دی تھی, اور اس کی شرط رکھی تھی. کیا شرط تھی؟ یہ شرط نامہ جو معاہدہ ہے سرکار مولا حسین بادشاہ کا اپنا اور ان کی مہر لگی ہوئی ان کی انگوٹھی کی, یہ آج بھی قبیلہ بنو اسد کے پاس ہے, اور وہ زیارت کرواتے ہیں. اس کے عکس بھی کچھ لوگوں کے پاس محفوظ ہیں, اس کے عکس بھی دیکھے جا سکتے ہیں, اور وہ ہبہ نامہ جو مالک نے خود تحریر کیا تھا وہ آج تک ان کے پاس محفوظ ہے. اگر آپ کبھی کربلا میں جائیں اور کچھ ایسے احباب سے آپ کا وہاں کے جو لوکلز ہیں مقتدر حضرات ان سے آپ کے روابط ہیں تو آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں. تو اس کی مولا نے کچھ شرائط رکھی, کچھ ہبہ کرنے کی شرائط ہوتی ہیں. ہبہ کے معنی ہے کہ ایک چیز ایک بندے کی ملکیت ہے اور اس نے بنا کسی قیمت کے, اسے سمجھیے گا, بنا کسی قیمت کے کسی کو دے دی, تو وہ اس کے عوض کچھ شرط رکھ لے گا اور اسے دے دے گا, پھر وہ اس کی ہے بھی اور نہیں بھی رہی وہ اس کو دے دی. سرکار حسین نے کربلا کی زمین قبیلہ بنو حسد کو ہبہ کی تھی, کس کے عوض؟ کہ جب میرے زائر آئیں گے تو تم 3 دنوں تک ان زائرین کی میزبانی کرو گے. جسے کہتے ہیں کریم حسین, کریم حسین. میرا بادشاہ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے, آپ سلامت رہے. اپنے زائرین کی 3 دن کی میزبانی کے عوض حسین نے کربلا کی زمین انہیں ہبہ کی تھی. سرکار حسن عسکری کہہ رہے ہیں سبحان ہے وہ ذات, میں اپنا بیٹا اسے ہبہ کرتا ہوں. بیٹا میرا ہے دے اس کو دیا, بیٹا میرا ہے دے اس کو دیا.
بقیت اللہ بنا ہے سرکار مولا ولی العصر سرکار قائم آل محمد. اللہ پال رہا ہے سرکار قائم آل محمد کو. کس پردے میں؟ یہ سمجھیے گا بس. کس پردے میں؟ کس پردے میں؟ جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، بڑی توجہ. معراج کیا میں نے یہ واقعہ ہی آج اسی لیے پڑھا تھا. بے ربط گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ کو پتا ہے کہ ایک سے دوسری کڑی کو کس پردے میں؟ وہی معراج کا پردہ کہ جس پردے تک جب بھی کوئی پہنچتا ہے تو نور حقیقت الہیہ بنتا ہے، کیونکہ اسی نور سے وہ نور صادر ہوا ہے. اول محمد کا نور بھی وہیں سے صادر ہوا، آخر محمد کا نور بھی وہیں سے صادر ہوا. تو جب اول محمد معراج پہ اس نور سے ملاقات کے لیے گیا تھا تو اس پردے کے ادھر بھی اللہ تھا، ادھر بھی وہی نور الہیہ تھا، پردہ بھی وہی نور الہیہ تھا. تو جب اپنے بیٹے کو اسے ہبا کر دیا تو اب جس پردے میں اللہ پال رہا ہے اس پردے کے ادھر بھی اللہ ہے، ادھر بھی اللہ ہے، وہ پردہ بھی اللہ ہے، کیونکہ جو نور ہے وہ نور حقیقت الہیہ. مولا سلامت رکھے آپ کو. وہ نور حقیقت الہیہ ہے، وہ نور حقیقت الہیہ ہے. میرا بادشاہ، روایت کہتی ہے کہ میرے مالک ظہور کے فوراً بعد جب ظاہر ہوئے میرے مالک اس عالم ناسوت کو زیارت فرمائی تو اس کے فوراً بعد میرے بادشاہ کو اللہ نے واپس بلایا اپنے پاس کہ میرے پاس آؤ. اور اس میں جو راز ہے پتہ نہیں، وہ اب راز میرا مالک ہی آ کے بیان کرے، لیکن میں تو بس اس پہ ایک جملہ کہوں گا جس کے لیے میں نے آج آغاز میں ایک خاص مضمون بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا کہ روایت ہمیں کہتی ہے جب بادشاہ یہ ہم کلام ہو رہے تھے تو اتنی جلدی کہ ابھی ان کی پاک ماں نے بھی روح روشن کا دیدار نہیں کیا، بابا کی آغوش میں ہے سرکار مولا آخر الزماں میرے مولا ولی العصر، اور اللہ نے پسند فرمایا کہ بقیت اللہ کو میرے پاس بھیجے. ابھی نور نازل ہوا ہے وہاں سے یہاں، ابھی بابا نے زیارت کی، اللہ چاہ رہا ہے میرے پاس واپس بھیجیں، میرے پاس واپس بھیجیں. اب طرفین میں اگر کوئی کسی قسم کی روایات کے اندر اگر کوئی کمی پیشی ہو تو ہو، میں کوئی سنو سال کا تعین نہیں کر رہا، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ظاہری سن کیا تھا سرکار ختمی مرتبت مولا محمد کا جب اللہ نے بادشاہ محمد کو معراج پر بلایا. کیا سن تھا سرکار ختمی مرتبت کا جب معراج پہ بلایا؟ اور ادھر یہ آخری محمد ابھی جلوہ گر ہوا ہے اس دنیا میں، اللہ سے رہا نہیں گیا، کہا واپس آ جانا پھر زیارت کروا. آنا واپس. میں میرے سامنے آپ کو کیا بتاؤں، میرے بادشاہ ولی العصر مالک کا ذکر میرے مولا کا یہ ہے ہی ایسا کہ اس ذکر میں کیفیت بڑی بالکل ایک الگ کیفیت ہے. سب سے الگ کیفیت ہونے کے باوجود یہ ذکر سب سے کم کیا گیا. یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ سرکار ولی العصر کا ذکر جیسے ہونا چاہیے ویسے میرے بادشاہ کا ذکر ہوا نہیں. یعنی جس ہستی کے لیے حسین کہے، کیا کہے؟ دیکھیے میرے حسین بادشاہ کا یہ ذرا ایک جملہ فضائل میں سنیے گا آپ، انشاءاللہ پھر عبادت کریں گے. میرے حسین بادشاہ نے اپنی پاک بیٹی کو اپنے سینے کا سکون قرار دیا، اس لیے نام سکینہ تھا. یعنی یہ میرے سینے کا سکون ہے اپنی پاک بیٹی کو. اور ان کی عظمت پہ اگر پڑھنے گیا تو یہ سلسلے بہت طویل ہو جائیں گے، آپ سب کو اپنے اپنے ظرف اور علم و عرفان کی بنیاد پہ ادراک تو ہے اس پاک مخدومہ کا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ حسین کے سینہ کون، اس کا سکون کون ہے. اور میرے بادشاہ کہہ رہے ہیں اشف صدر الحسین یا رب الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم. اے حسین کے رب، حسین کے سینے کو سکون عطا فرما قائم کے ظہور سے.
یعنی حسین کے سینے کا سکون یا حسین کی بیٹی سکینہ ہے یا قائم آل محمد ہے۔ اب ان میں مماثلت کیا ہے یہ میں کیا بتاؤں۔ میرے مالک کی ذات، میں چاہ رہا تھا کہ عام ڈگر سے ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو میرے مالک کے فضائل ہوتے ہیں اس سے ایک قدم آگے آ کے، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے، اس سے آگے بڑھتے ہوئے ذکر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا بادشاہ، یہ میرا مولا ایک بہت ہی کمال خطبہ ہے میرے مالک کا۔ چلیے اس کو وہاں سے جوڑتے ہیں، میرا مولا حسین بادشاہ، پتہ نہیں کیوں مجھے بار بار یہ ذات اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ظاہری بات ہے جس ذریعے کے ساتھ میں اس ٹائم موجود ہوں وہاں پہ اتنی مقناطیسیت تو ہے نا، اس میں اتنا جذب کرنے کی طاقت تو ہے نا۔ عاشور کے دن، عصر عاشور کا دن، یوم عاشور جو ہے، میرے بادشاہ حسین نے 27 خطبے دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک الگ طویل ہے، میں نے اس محرم میں فضائل عاشورہ پہ پورا عشرہ بھی پڑھا، اس میں کچھ کا ذکر ہوا ہے، لیکن ایک دو جملے ہیں جو مجھے یہاں پہ روک رہے ہیں، جو میرے عنوان کے ساتھ متصل ہو جائیں گے اور بات بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے ہاتھوں تک آ جائے گی، آپ کے سماعتوں تک آ جائے گی۔ ایک خطبہ میرے بادشاہ حسین نے اپنے اصحاب کو دیا شب عاشور، جب میرے مولا خیمے میں تھے چراغ بجھنے سے پہلے۔ ایک خطبہ دیا میرے بادشاہ نے شب عاشور چراغ بجھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ پھر جب صبح ہوئی نا تو میرے بادشاہ نے ایک خطبہ صبح کو دیا اذان و نماز فجر کے بعد۔ یہ میرے مولا حسین کا آخری خطبہ تھا اپنے اصحاب کے ساتھ۔ پھر مالک حسین اپنے اصحاب کو خطبہ ارشاد نہیں فرما سکے، وہ پھر ایک جنگ کا میدان لگ گیا اور وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جو دشمن تھے افواج یزیدی لشکر، ان کی تنبیہ کے لیے خطبات میرے مالک ارشاد فرماتے رہے، لیکن اپنے اصحاب کو یہ آخری خطبہ، یہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے اس کا پس منظر بتانا بڑا ضروری تھا، اس لیے میں نے یہ آپ کو بتلایا کہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ کربلا میں، کیونکہ گنج شہداء میں ہوں نا میں اس وقت اور ذریعہ حسین کے ساتھ، تو کربلا میں اصحاب حسین کو مالک حسین کا آخری خطبہ، اور بادشاہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بادشاہ کہہ رہے ہیں، بڑا مختصر سا کر کے بتاؤں گا اور اس جملے پہ رکوں گا جہاں مجھے روکنا ہے۔ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کی فوج کی کثرت سے نہ گھبرانا اور اپنی قلت سے نہ گھبرانا، اگر یہ ابھی تم پر غالب بھی آ جائیں تو مت گھبرانا، یہ یاد رکھنا کہ فتح تمہاری ہوگی۔ اور یہ کہہ کے مولا انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ میرے بادشاہ نے رک کے ایک دم منظر بدلا اور مالک کہاں چلے گئے؟ مولا کہاں آ گئے؟ کہا یاد رکھنا ابھی اگر یہ تم پہ ظلم بھی کریں تو غم مت کرنا، اگر یہ مجھ پہ بھی ظلم کریں تو غم نہیں ہے، مجھے بھی دکھ نہیں، کیونکہ جس ولایت اور توحید کو بچانا ہے میں اسے بچاؤں گا، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب میرا بیٹا ان سے انتقام لینے کے لیے آئے گا۔ بہت توجہ، وہ دن دور نہیں ہے کہ جب میرا بیٹا ان سے انتقام لینے کے لیے آئے گا، تو یاد رکھنا وہ وقت معلوم وہی تو ہے کہ جب اس کے انتقام کے پیش منظر کے لیے اللہ کے حکم سے وہ سب لوگ اٹھیں گے کہ جن پہ ظلم کیا گیا، اے میرے سپاہیوں مجھے دیکھو کہ وہ پہلا میں ہی تو ہوں کہ جو اپنی قبر سے اٹھ کے کہے گا کہ بیٹا مہدی میں آیا ہوں تیرے ساتھ مل کے انتقام کے۔ یہ رجت پہ گفتگو ایک ایسی گفتگو ہے میرے بادشاہ کے آنے کے بعد
میرے ولی العصر مالک کے آنے کے بعد کہ جس پہ گفتگو اتنی ہو نہیں سکی کہ جتنی ہونی چاہیے تھی. پتہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں شاید ہمارے ہاں سامعین کی قلت ہے یا ہمارے ہاں مقررین کی قلت ہے. لیکن آج میں اسی نہج پہ لا کے بات کو روک رہا ہوں. اسی نہج پہ حسین بادشاہ نے کہا کہ رجت میں جب میرا بیٹا واپس آئے گا، سب سے پہلی قبر جو پھٹے گی، سب سے پہلا وہ میں آؤں گا. سب سے پہلا جو آؤں گا میں. اور کیسے آؤں گا؟ بس اس نقطے پہ ختم کر رہا ہوں، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، لیکن منطقی جہاں سے بات شروع ہوئی ہے وہیں لاؤں گا میں. مالک نے کہا کیسے آؤں گا؟ یہ اب مولا اپنے اصحاب سے ارشاد فرما رہے ہیں، 10 محرم کا دن ہے، کربلا کا میدان ہے، یہ مت بھولیے گا. ٹھیک ہے؟ اور حسین کا آخری خطبہ ہے اپنے اصحاب سے. کہہ رہے ہیں میں آؤں گا، کیسے آؤں گا؟ ٹھیک ویسے آؤں گا جیسے میرا بابا علی آیا ہے. ٹھیک ویسے آؤں گا. اب میرا مولا علی کیسے آئے؟ اسے تاریخ نے لکھا ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب یہ منظر سجے گا اور سرکار مولا ولی العصر بادشاہ کی فوج ابلیس کی فوج سے مقابلہ کرے گی اور یہ آخری مارکہ ہوگا، تو ابلیس کی فوج حملہ کرے گی اس فوج کے اوپر میرے مولا کی. تو میرے مولا کی فوج تھوڑی سی پسپا ہوتے ہوئے جب اپنے قدموں کو پیچھے لے کے جائے گی، تو ٹھیک اسی وقت نجف سے میرے بادشاہ سرکار ولی العصر کی قبر میں زلزلہ آئے گا. اور زلزلہ آئے گا، وہ قبر شگافتہ ہوگی اور سرکار مولا امیر المومنین اپنے بالوں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے، یعنی ابو تراب اپنے بالوں سے تراب کو جھاڑتے ہوئے باہر آئے گا اور کہے گا بیٹا مہدی، بیٹا مہدی اسی وقت کا انتظار تھا، بس رک جا، جہاں ہے وہیں تھما رہے کہ میں تیرا سپاہی بن کے آ گیا. علی جس کا سپاہی ہو، علی جس کا سپاہی، میں آ گیا. حسین بادشاہ کہہ رہے ہیں میں ویسے آؤں گا جیسے میرا بابا آیا. اور یہ جس وقت معلوم کی بات ہے نا، بس یہ آخری روایت ہے، یہ جس وقت معلوم کی بات ہے، وہ جب وقت آنے لگے گا نا تو اس سے ایک رات پہلے کا قصہ دیکھیں. میں نے سرکار ولی العصر بادشاہ پہ لاتے ہوئے آج کی اس گفتگو کو تمام کیا، اور ایک جملے پہ ختم کروں گا تو آپ کو لگے گا کہ ہاں میں گفتگو اسی کے بالکل حصار میں کر رہا تھا. میرے بادشاہ سے ایک حدیث بڑی باکمال ہے. کہا جب یہ وقت معلوم جس صبح کو طلوع ہونے لگے گا نا، تو اس سے جو ایک شب پہلے کی شب ہے، عجیب واقعات ہوں گے. مالک سے پوچھا گیا کہ مولا کیا واقعات ہوں گے؟ کہا لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے کہ اچانک اپنے گھروں سے چیخ مار کے نکلیں گے، اور ہر شخص دوسرے سے پوچھے گا کہ تو چیخ مار کے کیوں نکلا؟ تو وہ کہے گا میں اپنے فلاں رشتہ دار کے ساتھ بیٹھا تھا، میں اپنے فلاں دوست کے ساتھ بیٹھا تھا، میں اپنے فلاں جاننے والے کے ساتھ بیٹھا تھا کہ یکا یک میں نے دیکھا کہ وہ ریچھ میں بدل گیا، میں نے یکا یک دیکھا کہ وہ کتے میں بدل گیا، میں نے یکا یک دیکھا کہ وہ خنزیر میں بدل گیا، وہ مسخ شدہ جانوروں میں بدل گئے. سرکار سے پوچھا گیا مالک اس کا کیا راز ہوگا؟ کہا جو ہمارے پہلے کی ولایت ہے وہی ہمارے آخری کی ولایت ہے. جس صبح ہمارے آخری مہدی، ہمارے آخری محمد نے ظہور کرنا ہے، اس سے ایک رات پہلے ہر اس شخص کو مسخ کر دیا جائے گا جس نے پہلے علی کی ولایت پہ شک کیا تھا. آباد رہے مولا آپ کو صدا اسی ولایت پہ قائم و دائم فرمائے. کا مسخ کر دیا جائے گا اس کو جس نے پہلے کی ولایت پہ شک کیا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ لشکر بن رہے ہیں. ایک لشکر ہے جو ابلیس کا ہے، اور ایک لشکر ہے جو اللہ کا لشکر ہے. سرکار مولا علی بادشاہ نے کہا بیٹے قائم میں تیرا سپاہی بن کے آ رہا ہوں. ختم کر رہا ہوں گفتگو کو، اور جو عنوان تھا وہیں پہ لا کے ختم کر رہا ہوں. علی بادشاہ نے کہا بیٹا میں تیرا سپاہی بن کے آ رہا ہوں. حسین بادشاہ نے کہا میں بالکل اس طرح آؤں گا جیسے میرا بابا علی آیا.
اور اس کے ساتھ مالک نے خود حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سارے مل کے لڑیں گے. سرکار مولا حسین نے کہا میں اکیلا نہیں آؤں گا. جب اپنے اسی خطبے میں اپنے کربلا والے ساتھیوں کو مخاطب کر رہے تھے تو میرے مولا جب کہہ رہے تھے نا کہ سب سے پہلے قبر پھٹے گی اور میں آؤں گا، میں ایسے آؤں گا جیسے لائٹ چلی گئی. آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر فون ہو سکتا ہے کیس اگر نہیں ہو جائے بس میں مسائب پڑھ دوں. بیٹا تقی آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ حیدری آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی جی بسم اللہ. وہ معذرت ادھر الیکٹریسٹی پرابلم ہوئی، ایک دم سے الیکٹریسٹی فیلئر ہو گیا. ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن یہاں پہ شاید ہو گیا. بس میں اپنی اس گفتگو کو بالکل سمیٹ رہا ہوں، پھر ہم اپنی مصائب کی عبادت کریں گے. کہ سرکار مولا امیر المومنین نے کہا کہ میں سپاہی بن کے آؤں گا مہدی کا. مولا حسین نے کہا میں ویسے آؤں گا جیسے میرے بابا نے کہا. اور حدیث میں خود ہے کہ سرکار ابو الفضل العباس اس لشکر کے، اس میرے بادشاہ کی سپاہ کے سالار بن کے آئیں گے. مولا حسین بادشاہ نے اپنے تمام جتنے بھی کربلا میں میرے بادشاہ کے ساتھی تھے ان سب نے پوچھا مالک آپ جائیں گے تو ہم؟ تو ایک ایک کر کے وہ پوچھتے رہے تو میرے مولا انہیں کہتے رہے ہاں 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 حبیب تم بھی ہوگے، زہیر تم بھی ہوگے، جون تم بھی ہوگے. مولا سب کو کہتے رہے تم بھی ہوگے تم، یعنی یہ سارے کربلا والے بھی وہاں پر ہوں گے. اسی طرح سرکار امیر المومنین نے بھی اپنی حدیث میں اصحاب سے کہا تھا، جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں تم بھی ہوگے، ہاں تم بھی ہوگے. تو میں اس ساری گفتگو کو یہیں پہ لا کے تو کر رہا ہوں کہ کل میں نے کیا کہا تھا. سرکار حسن عسکری بادشاہ کا لقب ہے عسکری. کیوں؟ کیونکہ جب دشمن نے اپنے فوج کا روب جمانا چاہا اور 1,00,000 فوج دکھا کے دشمن نے یہ چاہا کہ میں اپنا روب جماؤں تو سرکار عسکری بادشاہ نے لشکر الہی کو ایسے دکھایا کہ تمام ملائکہ جوک در جوک کھڑے تھے. سرکار عسکری بادشاہ کا لشکر بن کے یہ ہے میرا مولا حسن عسکری کہ جن کا لشکر بن کے آئے، جن کا عسکر بن کے آئے ملائکہ. اور یہ ہے میرا مولا سرکار ولی العصر بادشاہ، یہ دوسرا عسکری ہے. اس کا عسکر صرف ملائکہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے عسکر میں کربلا کے شہید بھی شامل ہیں، جس کے عسکر میں عباس بھی ہے، جس کے عسکر میں حسین بھی ہے، جس کے لشکر میں خود علی بھی سپاہی بن کے کھڑے. یہ میرا مالک، یہ میرا بادشاہ، یہ میرا مولا، یہ وہ ذات ذی وقار ہے کہ جس کے لشکر میں میرا مولا علی بھی سپاہی بن کے لڑے. تو بس کیا بتاؤں، کیا لشکر، کیا سپاہ میرے اس بادشاہ کی کہ جس کے سپاہی علی، کہ جس کے سپاہی حسین. آج 2 روایتیں پڑھنی ہیں مجھے بس، اور کیونکہ مجھے آغاز مجلس میں بتایا گیا تھا کہ تابوت کی زیارت ہے اور اسی ذکر کے صدقے میں بس یہی کہوں گا میں، پھر آپ ماتم کیجئے گا. میری دعا یہی ہوگی کہ میرا مولا ہمارے بھائی فرزند حیدر صاحب کو، عطا حسین صاحب کو، نجم الحسن صاحب کو میرے مولا ولی العصر بادشاہ کے لشکر میں شامل فرمائے، ان کی نصرت عطا فرمائے. بس 2 روایتیں صدارو، زیادہ
زحمت نہیں دینی مجھے۔ سرکار مولا ولی العصر کے بارے میں آپ سے ایک بات آج کرنا چاہتا ہوں میں صاحب، شاید آپ کی سماعتوں سے ٹکرائی ہو، اگر نہیں تو پھر آج سنیے گا کہ میرا وہ مولا ہے کہ ائمہ میں، معصومین میں، آل محمد میں جب بھی جس پر ظلم ہوا تو اس نے ظلم کے بعد کسی اور کو نہیں، میرے مولا قائم آل محمد کو پکارا، میرے مولا منتقم کو پکارا ہے۔ جب رسول کی بیٹی پر ظلم ہو رہا تھا، جب رسول کی بیٹی کے دروازے کو آگ لگائی جا رہی تھی، جب محسن شہید کیے جا رہے تھے، تو سرکار محسن کے لاشے پر ہاتھ رکھ کے پاک مخدومہ نے یہی کہا تھا، بیٹا مہدی جب بھی ظہور کرنا میرا بیٹا، اپنے انتقام کا آغاز میرے محسن سے کرنا۔ مولا میرے مالک کو بھی جب زہر دیا گیا تو میرے مالک نے اپنے دہن سے جگر کے ٹکڑوں کو اگلتے ہوئے سرکار ختمی مرتبت کی یاد میں ایک بار اس محمد کو پکارا کہ جو پہلے محمد کی تصویر ہے۔ میرا مولا حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر، میرا بادشاہ سجدے میں سر ہے اور پشت گردن پر 13 ضربے لگا کے جب شمر سر تن سے جدا کر رہا ہے تو میرا بادشاہ یہی کہہ رہا ہے، رب الحسین اشف صدر الحسین بحق الحسین۔ حسین سرکار قائم کو یاد کر رہے ہیں، بازار میں حسین کی بہن چلتی ہوئی قائم کو یاد کر رہی، دربار میں حسین کی بیٹی کھڑی ہوئی سرکار قائم کو یاد کر رہی۔ عزاداروں کبھی سوچ کے دیکھو، سرکار قائم بادشاہ کی تنہائیوں کے عالم کبھی سوچ کے دیکھو۔ سرکار مولا سید الساجدین زین العابدین میرے مولا نے جو اپنے پر ہونے والے مصائب بیان کیے، ان میں ایک مصیبت جو بادشاہ نے بیان کی عجیب ہے، وہ کیفیت ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جس پر بیتی ہو۔ تیرے بادشاہ سے جب پوچھا گیا، مولا ہائے شام کہہ کے روتے ہو، میرا مالک بیان کرو تو جانتے ہو، بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ میرے مالک اپنے صحابہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا بتاؤں، میں امام بھی، میں حجت بھی، میں اختیار بھی رکھتا ہوں، لیکن کیا بتاؤں میرے دل پہ اس وقت کیا بیت رہی تھی جب سارے راستے علی اکبر کا قاتل میرے ساتھ سفر کرتا رہا، جب علی اصغر کا قاتل میرے ساتھ سفر کرتا رہا۔ مولا سید و سجاد میرا بادشاہ تو بڑا صابر مولا ہے، میرا مولا ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، آپ نے کربلا سے لے کر شام تک اکبر کے قاتل کے ساتھ سفر کیا، آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ میرا بادشاہ ویسے ہی میرا ولی العصر بادشاہ 12 صدیاں گزر گئی ہیں، میرا بادشاہ اختیار بھی رکھتا ہے، میرا بادشاہ وہ اختیار رکھنے کے باوجود صبر کر کے روتا رہتا ہے۔ اکبر کے قاتل کا انتقام بھی ہے، اصغر کے قاتل کا انتقام بھی ہے، شام میں ظلم کرنے والوں کا انتقام بھی ہے، اور یقین مان تیرے امام وقت کا وہ مظلوم بابا، آخری جملے عزادارو، آخری جملے پھر ماتم کرنا، تیرے امام وقت کا وہ مظلوم بابا کے جس کی کل مظلومیت کا میں نے یہ عالم بیان کیا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تیرے وہ امام اپنی ہی قبر کھودتے رہے،
اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی یہ وہ مظلومیت ہے جو آل محمد میں پھر اور کسی کے سامنے نہ آئی، اس کا اظہار اور کسی سے نہ ہوا۔ بیٹا غیبت میں ہے، امام اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود رہے ہیں، لیکن رو کس بات پہ رہے ہیں؟ تجھے میں سناؤں وہ روایت، کتنا بڑا ظلم ہے۔ زہر مل گیا ہے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہے، خون کی الٹی آتی ہے، جگر کے ٹکڑے حلق سے باہر آتے ہیں۔ اس عالم میں امام اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودتا ہے، نہ اپنی قبر کا غم ہے، نہ جگر کے ٹکڑوں کا غم ہے، نہ زہر کا غم ہے۔ قبر کھودتے ہوئے ایک ہی بات کہتا ہے، ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا غریب حسین دادا، تجھے کفن نہ ملا، او میرا مولا تجھے بے گور و کفن چھوڑ کے چلے گئے۔ سلام ہے اس مولا حسن عسکری پر جو اپنی قبر کھودتے ہوئے بھی حسین کی مظلومیت کو رو رہا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ میرا مالک اس قبول عبادت کو مقبول فرما۔ میرا بادشاہ جو ہاتھ حسین کے غم میں ماتم کرتے ہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میرا بادشاہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں کبھی کسی کے سامنے شرمسار نہ کرنا۔ میرے مالک جو لوگ ان مجالس کو ممکن بنانے میں کسی بھی انداز میں معاون ہے، میرا بادشاہ ان کو رزق کثیر خیر کثیر رزق ولایت عطا فرما۔ میرا مالک ہر دعا کی اصل دعا منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم مظلوم، ماتم حسین۔ Ya Hussein, 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 Ya Hussein. نہیں آیا علماء والا پانی لین گیا، 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 نہیں آیا علماء والا پانی لین گیا۔ سیداں دے بال پہ آتے ہیں
خیمے تیروں میں نالے لے کے غازی دا نہیں آیا الموالا پانی لین گیا نہیں آیا الموالا پانی لین گیا سیدہ دے بال پیاسے کر در میں تیروں میں نالے لے کے غازی دا نہیں آیا الموالا پانی لین گیا نہیں آیا الموالا پانی لین گیا جن دریا کے سکینہ تار مشک پڑا کے ان تکے نخے میں آ کے لطلین تو جس ویلے غازی پانی نو پھل کے ہنس گرمی رے پردہ انا للہ کوئی آیا الموالا پانی لین گیا نہیں آیا الموالا پانی لین گیا سیدہ دے بال پیاسے کر در خیمے تیروں میں نالے لے کے غازی دا نہیں آیا الموالا پانی لین گیا 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 پھر جھولی وچ شالی رکھ کے آنکھ غازی مینوں ویر بلا میں ہاں راضی تیری لاش تے پہنچن لئی تکلے راواں وچ میں سہ آیا ہاں میٹھی راتے پتھراں دا نہیں آیا الموالا پانی لین گیا نہیں آیا الموالا پانی لین گیا سیدہ دے بال پیاسے کر در خیمے تیروں میں نالے لے کے غازی دا نہیں آیا الموالا پانی لین گیا نہیں آیا الموالا پانی لین گیا نہیں آیا الموالا پانی لین گیا جن دریا کے سکینہ تار مشک پڑا کے ان تکے نخے میں آ کے لطلین تجس ویلے غازی پانی نو پھل کے ہنس گرمی رے پردہ انا للہ نہیں آیا الموالا پانی لین گیا نہیں آیا الموالا پانی لین گیا سیدہ دے بال پیاسے کر در خیمے تیروں میں نالے لے کے غازی دا نہیں آیا الموالا پانی لین گیا
نہیں آیا حلوہ والا پانی بہن گیا یا حسین 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 لٹیاں یار داوا کوئی موڑ جاوے آ کے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آ کے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آ کے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آ کے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آ کے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آ کے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آ کے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آ کے سفرات جان بھیڑا سفرات جان بھیڑا ویران کفن پا کے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آ کے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آ کے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آ کے آؤنی نہیں ساڑی منزل لگدا ہے ویر مینوں آؤنی نہیں ساڑی منزل لگدا ہے ویر مینوں اینا نے مار دینا اینا نے مار دینا عابد ٹرا ٹرا کے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آ کے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آ کے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آ کے لاش حسین پہ ہے کر دیے بہن دینا لاش حسین پہ ہے کر دیے بہن دینا کہندے مینوں نارو کہندے مینوں نارو اکبر دا سر وکھا کے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آگے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آگے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آگے آؤنی نہیں ساڑی منزل لگدا ہے ویر مینوں آؤنی نہیں ساڑی منزل لگدا ہے ویر مینوں اینا نے مار دینا اینا نے مار دینا عابد ٹرا ٹرا کے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آ کے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آ کے لٹیاں ہو یار داوا کوئی موڑ جاوے آ کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
That's what time is it now? What? I'm gonna sit down. Was it done? What is it done? السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم سید الوسیین، السلام علیکم یا امام المتقین، السلام علیکم یا امیر المومنین رسول اللہ خلیفۃ اللہ یا ابو الحسن علی بن ابی طالب میرا مولا مشفق شکر کائنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم بنت نبی اللہ، السلام علیکم سیدہ فاطمہ زہرا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن المومنین، السلام علیکم سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم شہید کربلا، السلام علیکم ذم کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم غریب الغربا سے مزف الفقراء سے سلطان بیواجم یا علی بن موسیٰ رضا روحی و بسم اللہ کا فدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا صاحب الاسیہ زمان علامان 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 من فتنۃ الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مدر الرحمان، السلام علیکم نصیب الجان، السلام علیکم حجت بن الحسن، السلام علیکم صاحب بن صالح اللہ تعالی فرج و صلی اللہ تعالی مخرج و ظہور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرج مولانا و دائم اجمعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة مریم حافظ المقاعد المناصر ودلیلا لنا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى ایک دو تین پر لعنت بے شمار